السلام علیکم۔ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے۔ حضرت الحاج سید میران جی صاحب عابد خنمیری قبلہ مدذل والے کے لیے وحدت حق کی جو برہان مہدی موعود ہے، وحدت حق کی جو برہان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، سینے باطل کو دیکھو ہر طرف سے چاک ہے، سینے باطل کو دیکھو ہر طرف سے چاک ہے، شر کی شمشیر براں مہدی موعود ہے، شر کی شمشیر براں مہدی موعود ہے، خواب ابراہیم کی تعبیر برحق یوں ہوئی، خواب ابراہیم کی تعبیر برحق یوں ہوئی، عدل کا لا ریب میزان مہدی موعود ہے، عدل کا لا ریب میزان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، ہر شب دیجور کو کہہ دو خوشی سے الوداع، ہر شب دیجور کو کہہ دو خوشی سے الوداع، کہ ہلال راہ عرفان مہدی موعود ہے، کہ ہلال راہ عرفان مہدی موعود ہے، جن کا چہرہ دیکھنا دیدار حق کی ہے نوید، جن کا چہرہ دیکھنا دیدار حق کی ہے نوید، ان عکاس نور یزداں مہدی موعود ہے، ان عکاس نور یزداں مہدی موعود ہے،
پشتگانے پہ پشتگانے عشق کو حسن ازل نے ہے دیا، پشتگانے عشق کو حسن ازل نے ہے دیا، مرہم آزار پیکاں مہدی موعود ہے، مرہم آزار پیکاں مہدی موعود ہے، ایک لمحے میں بدل دے زندگی کے سب نصاب، ایک لمحے میں بدل دے زندگی کے سب نصاب، مصحف دل کا جو عنوان مہدی موعود ہے، مصحف دل کا جو عنوان مہدی موعود ہے، ہفت جنت سے پرے دیدار کی جنت ملے، ہفت جنت سے پرے دیدار کی جنت ملے، آؤ دیکھو اس کے رضوان مہدی موعود ہے، آؤ دیکھو اس کے رضوان مہدی موعود ہے، ہفت جنت سے پرے دیدار کی جنت ملے، ہفت جنت سے پرے دیدار کی جنت ملے، آؤ دیکھو اس کے رضوان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، تو جو چاہوں گے شیر آج گر تشکیک اور تحقیق میں غلطاں ہے سب، آج گر تشکیک اور تحقیق میں غلطاں ہے سب، حشر میں آئے گا ایقاں مہدی موعود ہے، حشر میں آئے گا ایقاں مہدی موعود ہے، قلب مومن پر ہے صدقے سینکڑوں شمس و قمر، قلب مومن پر ہے صدقے سینکڑوں شمس و قمر، قلب مومن میں فروزاں
مہدی موعود ہیں. مختے پر پہنچاؤں. راستہ معبود تک جانے کا عابد ہے نبی. راستہ معبود تک جانے کا عابد ہے نبی. واسطہ خریاں وہ میرا مہدی موعود ہیں. راستہ معبود تک جانے کا عابد ہے نبی. راستہ معبود تک جانے کا عابد ہے نبی. واسطہ خریاں وہ میرا مہدی موعود ہیں. واسطہ خریاں وہ میرا مہدی موعود ہیں. وحدت حق کی جو برہاں مہدی موعود ہیں. مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہیں. مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہیں. السلام علیکم. راستہ معبود تک جانے کا عابد ہیں نبی. واسطہ قرآن و میراں مہدی موعود ہیں. سبحان اللہ. شاہ مدثر نظامی صاحب بہت ہی بڑے خوب انداز میں آپ نے نعت مہدی موعود علیہ السلام کو پیش کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرین اکرام، اگر کوئی انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو یہ عام بات ہے، مگر خدا کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کسی انسان کے مقام و مرتبے کو جاننا ہو یا پھر اس کو ماننا ہو تو اس کی تصدیق ایک معتبر طریقے سے ہو تو اس کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قوم مہدویہ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گی، پلٹ کر میں اس سے محبت کروں گا. اور مہدویہ موعود علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کی تصدیق خود خدائے تعالیٰ اور حضور اکرم خدائے تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت بھی امت محمدیہ سے ہو گئی ہے. مگر آج کچھ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور کبھی امام النام مہدی موعود علیہ السلام کو فقہی اماموں میں شمار کیا جاتا ہے تو کبھی امام النام مہدی موعود علیہ السلام کو صرف ایک عام ولی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے. یہ سب اس لیے کیونکہ یہ لوگ صحیح طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پاک کو جاننے سے قاصر ہیں. مہدی کیا ہے یہ بات سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھنے والے اغیار کے علماء سو سے مت پوچھو. مہدی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو سلطان الاولیاء غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھو کہ مہدی کیا ہے. مہدی کیا ہے خواجہ بندہ نواز اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. بایزید بستامی سے اور محی الدین ابن العربی سے پوچھو. اور بالآخر مہدی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، کہ مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. اور مہدی موعود علیہ السلام کی معصومیت کی تصدیق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروا دی ہے. تو اسی عنوان پر کہ مہدی موعود علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں،
میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ایک ذی-وقار ہستی کو، ایک معزز ہستی کو، جو ہر عشاء کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں احسان سینٹر کے زیر اہتمام آپ تعلیم احسان کو عام کرتے ہیں، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناتے ہیں۔ میری مراد حضرت پیر و مرشد مشائخ سید الہداد میاں صاحب محمودی سی ہے کہ وہ آئیں اور مہدی موعود علیہ السلام معصوم من الخطا کے عنوان پر قوم سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کریں۔ نحمده نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بعد ذلك قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال المہدی علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم۔ صدر ذی احترام، نگران کار جلسہ، ڈائس پر براجمان علماء و مشائخ نظام، سامعین حضرات، ماں اور بہنوں، عزیز اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہ تاریخ ساز اور تاریخی جلسہ پوری طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ایسے میں مجھے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم عن الخطا ہونے کے عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، ابھی آپ نے حضرت پیر و مرشد افضل العلماء سید تحسین آغا خنمیری صاحب کو سماعت کر رہے تھے۔ جس شوق و لگن سے آپ سن رہے تھے، میں اس سے زیادہ شوق سے سن رہا تھا اور یوں محسوس کر رہا تھا کہ معصوم عن الخطا ہونے کو صرف انہوں نے اپنی پوری تقریر میں صرف ایک لفظ بڑھا دیتے تو شاید میری پوری تقریر وہیں پر ختم ہو جاتی۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے معصوم عن خطا کا لفظ وہاں نہیں کہا، ورنہ تو دیکھیے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے امام کہا، جتنے دنیا میں امام ہیں یا اور جتنے وحدے منصب اور مقام ہیں، وہ سب چاہے محدث کا ہو، مفسر کا ہو، فقیہ کا ہو، امام کا ہو، وہ سارے کے سارے نام، منصب، مقام لوگوں نے دیے ہیں، اور جس کو اللہ نے امام کہا ہو، کیا وہ شخص سے خطا ہو سکتی ہے؟ جس کو خدا امام کہے، جس کی امامت میں ساری دنیا چلے، جس کی امامت میں سارا دین قائم ہو، جس کی امامت میں
خدا کی رویت قائم ہو، کیا وہ امام معصوم نہیں ہو سکتا؟ کیا اس سے خطا ہو سکتی ہے؟ حضرات، معصوم عن الخطا کے معاملے کو ذرا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مہدی موعود کا جو ظہور ہے، ظہور مہدی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس میں اہل سنت الجماعت، شیعہ حضرات اور مہدوی تینوں ظہور مہدی پر مشترکہ طور پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم ہونے کے تعلق سے، یعنی معصوم کا مطلب ان سے خطا نہیں ہو سکتی، مہدی موعود سے خطا نہیں ہو سکتی۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک ہے امام مہدی اور ایک ہے حضرت امام الناس سید محمد جیون پوری مہدی موعود۔ امام مہدی کے تعلق سے شیعہ اور سنی حضرات میں معصومیت کو لے کر، عصمت مہدی کو لے کر سخت اختلاف ہے۔ سنی یعنی اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ ہاں، امام مہدی حاکم ہیں، عادل ہیں، مرد صالح ہیں، ولد اولاد نبی ہیں، اطرت نبی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ مانتے ہیں، لیکن معصوم ہونے کو نہیں مانتے۔ شیعہ حضرات امام مہدی جو ان کے عقیدے میں 12 اماموں سے ایک امام ہیں، ان کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ انہوں نے امام مہدی کے معصوم ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔ میں نے ان کے سارے دلائل کو پڑھنے، سمجھنے اور میری بساط بھر ان پر اپنی ایک سمجھ رکھنے کی کوشش کی، تو میں نے محسوس کیا کہ شیعہ حضرات نے قرآن پاک سے استدلال کیا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو، ایسی 3 آیتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں جس کو لے کر وہ صاف طور پر اپنے نظریے کو قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مہدی معصوم عن الخطا ہیں، احادیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات ایسے 40 جامع اور مانع ثبوت کا ایک ذخیرہ رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ امام مہدی کو معصوم عن الخطا مانتے بھی ہیں اور منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوستو، اس میں ایک تیسری جماعت مہدویہ کی ہے۔ ہم لوگ، ہمارے علماء مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم عن الخطا ہونے کے لیے جن دلائل کا، جن باتوں کا، جس بیس کا استعمال کیا ہے، جن بنیادوں پر مہدی موعود علیہ السلام کو معصوم عن الخطا ثابت کر رہے ہیں، وہ دلائل اتنے، ان کا انداز، ان دلائل سے استخراج اور استنباط ہمارے علماء نے کیا ہے، وہ اتنا علمی دیانت سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں ایسی علمی دیانتداری اور امانتداری دیکھی جا سکتی ہے کہ جس کا بیان میں علماء ہی کی صحبت میں رہ کر میں اس پڑھے ہوئے سبق کی سند دے سکتا ہوں۔ کبھی مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوا تو میں اس باریک نکتے پر ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ شیعہ حضرات نے امام مہدی کے معصوم ہونے کی جتنی دلیلیں قائم کی ہیں، اگر ان کا علمی جائزہ لیا جائے تو وہاں کہیں نہ کہیں علمی تحقیق میں ان کی وہ مضبوطی قائم نہیں رہ سکتی جو مضبوطی انہوں نے اپنے نظریے پر قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، نظریے کو ثابت کرنا الگ ہے،
علمی حقیقت کو بتانا الگ چیز ہے. شیعہ نے نظریاتی طور پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امام مہدی معصوم عن الخطا ہیں. حضرات، میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی معصومیت کی بات کر رہا ہوں، امام مہدی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذرا اس باریکی کو علماء بھی خیال کریں، آپ بھی توجہ دیں. میں آج جو بات کر رہا ہوں امام مہدی کی معصومیت کی نہیں. ہم جو امام مہدی موعود علیہ السلام یعنی سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں، سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں، ان کے معصوم ہونے کی بات کر رہے ہیں. امام مہدی کا ظہور کا عقیدہ سنیوں کا بھی ہے، شیعہ حضرات کا بھی ہے، لیکن وہ مہدی جس کے ظہور کے وہ منتظر ہیں اور ہم سید محمد جیون پوری کے مہدی موعود ہونے کے مصدق ہیں. میں امام مہدی کے وہ منتظر، ہم سید محمد جیون پوری کے مصدق. منتظر اور مصدق میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان کے دلیلوں میں بھی ہے. معصوم عن الخطا کا جو استدلال ہوا ہے، دلیل حاصل کی گئی ہے، اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ فرق منتظر اور مصدق کا ہے. اب یہ منتظر اور مصدق کیا؟ دیکھیے، منتظر کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ مہدی موعود کا ظہور ہوگا. یہ مہدی جن کے ظہور کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ مہدی ان کے تصور میں ہیں. کس میں ہیں؟ تصور میں ہیں، ان کے خیال میں ہیں. جس مہدی کے وہ آنے کے منتظر ہیں، ان کے ظہور کے قائل بھی ہیں، لیکن منتظر ہیں، وہ مہدی ان کے خیالوں میں ہیں، ان کے تصور میں ہیں، وہ وقوع میں نہیں آئے ہیں. اور جو چیز تصور میں ہوتی ہے وہ چیز، اور جو چیز وقوع میں آ جاتی ہے، کیا ان دونوں میں فرق نہیں ہوتا؟ بولیے. ایک چیز تصور میں ہے، یہ ایسی ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، تصور میں ہے. ایک چیز وقوع میں آ گئی ہے، واقع ہو گئی ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوتا رہے تو ذرا بولو جی، مجھے سنے ہیں سر کا. حضرات، سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں. آپ کا بحیثیت مہدی وقوع پذیر واقعہ ہے، آپ وقوع میں آ گئے. جس مہدی کو وہ معصوم عن الخطا ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں وہ دونوں جماعتیں لگی ہوئی ہیں، وہ دونوں کے لیے وہ مہدی تصور میں ہیں. ابھی انہوں نے ان کو دیکھا نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہوں گے، نہیں ہوں گے. صاحب، جس کا وجود ہی نہیں ہوا ہے اس کے معصوم یا نامعصوم کا معنی کیا؟ جس کا وجود ہی نہیں ہوا ہے، جس کا وقوع ہی نہیں ہوا، ان کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں، بے معنی ہو کر رہ جائے گا. مہدی موعود علیہ السلام جن کو ہم مہدی موعود مانتے ہیں، وہ ان کا وقوع ہو گیا ہے. وہ اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرات، سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں. کیسے؟ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا، اس میں وہ کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ. پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ سے التجا کی کہ اللہ مجھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے میری ذریت میں امام بنائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال احد الظالمین. دیکھو، یہ میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے
کہ امام جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. ظالم ہونا اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ظالم ہونے کا مطلب واضح یہ ہوتا ہے کہ اس سے خطا ہوگی, جبھی ظلم کرے گا. وہ گمراہ ہوگا جبھی. تو اس سب سے بڑا ظلم گمراہی ہے. کیا ہے؟ گمراہی ہے, اور گمراہی آتی خطا سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں واضح کر دیا کہ اس عہد کو, امامت کے عہد کو ظالم نہیں پاتے. جب امامت کا عہد, امامت کا منصب مہدی موعود کو مل گیا, اس قرآن پاک کی آیت ہی میں یہ بشارت دے دی گئی کہ مہدی معصوم عن الخطا ہے. کیونکہ یہ عہد ظالم کو نہیں ملے گا. ظالم گمراہی کو کہتے ہیں نا, جس سے خطا ہو سکتی ہے وہی گمراہ ہوگا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بشارت دے دی کہ امام مہدی کیا ہوں گے؟ معصوم عن الخطا ہوں گے. حضرات, ایک اور بات جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے امام کا لفظ سن کر عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی بات جاتی ہے کہ امام جو فقہا کے امام ہیں, فقہا کے امام ہیں, جن کو مجتہدین کہتے ہیں, انہوں نے, جن کو امام شافعی, امام مالکی, امام حنبلی, امام ابو یوسف, امام ظفر, امام محمد, یہ جتنے امام ہیں یہ فقہی مسائل میں امام ہیں. امام مہدی امام شافعی کے ساتھ کچھ لوگوں نے جوڑ کر امام مہدی موعود علیہ السلام کی منخست کرنے, ان کے مقام کو توڑنے مڑوڑنے, ان کے کم کرنے کی کوشش کی ہے. جان بوجھ کر کی ہے یا انجانے میں کی ہے, میں دونوں حضرات سے پورے علمی ذوق کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس سلسلے میں بھیانک جہالت میں مبتلا ہیں. اگر آپ نے امام مہدی موعود کو امام فقہا کے, فقہ کے اماموں کے ساتھ ان کے برابر, ان جیسا سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھ بیٹھے ہیں, تو میں آپ سے پورے علمی ذوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو, آپ جو ہے بہت بڑی جہالت میں جا رہے ہیں. چونکہ فقہ کے امام کو اور دین کے امام کو آسمان زمین کا فرق ہے. فقہ, اس کا ایک سلیس آسان سی ایک وضاحت کر دوں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے وہ مسائل جس سے انسانی جسم کو وابستہ پڑتا ہے. فقہ انسانی جسم سے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں, دھیان سے سنیے, جسم انسانی, بدن انسانی یا ایک مسلمان کا جسم, اس سے ریلیٹڈ جو احکام الہیہ ہیں, ان احکام کے مسائل کو, اس کے جائز ناجائز کو, اس کے حلال حرام کو, اس کے مکروہ اور مباح ہونے کے مسائل کا جو بیان کرتے ہیں ان کو فقہا کے امام کہتے ہیں. بدن انسانی سے متعلق احکام انسانی کے مسائل کے بیان کرنے والے فقہا کے امام ہوتے ہیں. اور بدن انسانی اور روح انسانی میں, بدن انسانی اور روح انسانی میں آسمان زمین کا فرق ہے. بدن انسانی فنا ہونے والا ہے اور روح انسانی باقی رہنے والی چیز ہے. بدن انسانی کے مسائل جن کا انہوں نے استخراج کیا ہے اس میں خطا بھی ہوتی ہے, ثواب بھی پاتے ہیں. ان میں وہ امام خطا بھی کرتے ہیں, ثواب بھی پاتے ہیں. یعنی وہ اپنے علمی مہارت کی بنیاد پر, صاحب وہ ایسے ہی مسائل نہیں نکال لیتے کہ بھئی جو کوئی بھی نکال لے, نہیں. ان کا علمی کمال ہوتا ہے. وہ قرآن پر, حدیث پر, عربی زبان پر,
صحابہ کے فتووں پر وہ مہارت رکھتے ہیں اور اس پر وہ پورا کمال رکھتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس میں سے مسائل کا استخراج اور استنباط کر کے امت کو بتاتے ہیں، یہ ان کا امت پر بہت بڑا احسان بھی ہے۔ ان کا یہ ائمہ فقہ، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ ان مسائل کا استخراج اور استنباط نہ کرتے، مسائل کو یعنی کون سی چیز حلال ہے، یہ کون سی چیز جائز ہے، ناجائز ہے، کتنی مقدار میں کرنا، کتنی مقدار میں نہیں کرنا، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، جائز کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ وضو میں کتنے جی فرضاں؟ زور سے بولو، کون بولتی سی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وضو میں 4 فرضاں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ وضو میں 7 فرض ہیں۔ کتنے؟ بولو 7۔ 4 فرض حضرت امام ابو حنیفہ، 7 فرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ ان کا اختلاف ہے۔ 4 فرض ہونے کی بھی ان کے پاس دلیل ہے، امام شافعی کے پاس 7 فرض ہونے کی بھی دلیل ہے۔ وہ بھی قرآن اور حدیث سے ہی استخراج کرتے ہیں، وہ ان کی بیس، ان کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی ہے، ان کی بیس اور بنیاد بھی قرآن و حدیث ہے۔ لیکن مسائل بدن انسانی سے تعلق رکھنے والے احکام الہیہ کے مسائل کے فرائض، واجبات، سنت اور مکروہ ہونے کے مسائل بیان کرنا، یہ بیس ہے، بنیاد ہے، تاکہ یہ بدن انسانی احکامات الہیہ کا پابند ہو اور پھر روح انسانی اس کے لیے تیار ہو۔ بدن انسانی کے مسائل جس میں ہم وضو کے مسئلے ہیں، نماز کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ایسے میں جتنے مسائل جتنے احکام بدن سے ریلیٹڈ ہیں، اتنے ہی احکام روح کے بھی ہیں۔ اور روح اور بدن کا اتنا بڑا فرق ہے کہ بدن ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ بدن کو خبر کی مٹی کھا جائے گی لیکن روح سلامت رہے گی۔ اب جو مسائل روح کے بدن کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ان کے امام ہونے کو لے کر خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیوں نے دین کے مسائل کی بال کی کھال نکال دی ہے، انہوں نے پوری موشگافی کی ہے، ایک ایک مسئلے کی بال کی کھال نکال کر مسائل کو بیان کیا ہے۔ یعنی مہدی موعود کا کہنے کا سیدھا مطلب ہے، دنیا جو اماموں کے فرق کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال رہی تھی، ان ساری دنیا کے لوگوں کو جو امام شافعی کو امام اعظم سے کمتر سمجھتے ہیں، کوئی امام مالک کو برتر سمجھتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کو برتر سمجھتا ہے، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے پر جمے ہوئے تھے، ان ساری دنیا والوں سے کہا کہ نہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی تذلیل مت کرو، یہ سب کے سب قابل قدر ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قدر والا کام ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک وہ امام جو بدن انسانی کے احکام کو بیان کرے، وہ امام جو روح انسانی کے احکام کو بیان کرے، ان دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ بدن انسانی سے مسائل کے استخراج کرنے والے امام سے غلطی ہو جائے تو وہ بدن مٹی کھا کر ختم ہو جائے گا، اگر روح انسانی سے متعلق مسئلے میں غلطی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غلطی رہ جائے گی۔ اس لیے روح کے مسائل بیان کرنے والے امام مہدی موعود کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مہدی موعود کا معصوم اور عن الخطا ہونا یعنی ان سے خطا کا نہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آپ جو ہے روح کے مسائل بیان کرنے والے ہیں، روح کی زندگی، روح کی پاکی، احسان کی تعلیم، تعبد اللہ کانک تراہ وَإِن لَّم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کیا ہے؟ وہی روح کی تعلیم، وہی روح کے مسائل کہ روح زندہ کیسے ہوتی ہے، روح ناپاک کیسے ہوتی ہے، قلب انسانی میں گندگی کہاں سے آتی ہے، اس گندگی کو دور کیسے کیا جائے۔ آپ نے اس گندگی کو دور کرنے، قلب کی گندگی کے مسائل آپ نے بیان کیے اور فرمایا کہ قلب کی گندگی کی بنیاد اور جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ترک دنیا فرض ہے۔ یہ مسئلے کو ذرا سمجھیں گے، باریکی سے آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مہدی موعود کا معصوم عن الخطا ہونا کیوں ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جو فقہا کے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے اور وہ ثواب کو بھی پہنچتے ہیں، یعنی سیدھی بات بھی ان سے ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ان سے ہو سکتی ہے۔ ذرا کمال دیکھیے، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کو 1 اجر، جب وہ ثواب کو پہنچتے ہیں تو 2 اجر۔ ان کو ثواب پر ایک مسئلہ نکالا انہوں نے اور صحیح لگ گیا تو پھر کہا کہ ان کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی تو تب ان کو 1 اجر مل رہا ہے۔ یہ جو اجر لے رہے ہیں مسائل کے استخراج میں وہ جو خدا کو ملا رہا ہے، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے، اگر ذرا بھی آپ کو ہوش ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام امام فقہ کے امام اور امام مہدی کا مقام کیا ہے۔ حضرات، امام مہدی موعود علیہ السلام نبی پاک سے یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے، شیعہ کے علماء نے، سنی کے علماء نے معصوم مہدی کے معصوم ہونے کو لے کر جن آیتوں کا، جن حدیثوں کا، جن عقلی دلائل کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اس پر انہوں نے کوشش کی ہے، اس میں نے حضرت میاں عالم باللہ عبدالملک سجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کو، آپ کی تصانیف کو میں نے مختصر سے، میری چھوٹی سی معلومات، چھوٹے سے وقت میں نے ان کو پڑھنے کی کوشش کی۔ میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں دوستو، ہمارے علماء کرام علم دوست ہی نہیں بلکہ علمی دنیا میں بڑے ہی دیانتدار ہیں اور امانتدار ہیں۔ ان کی نہ خدا طلبی، خدا رسی، بلکہ ان کی خدا کو جواب دہی بھی ان کی علمی تحقیق میں جھلک رہی تھی۔ میں اس جھلک کو کبھی علماء سے شیئر کروں اور پھر اس پر کبھی اللہ موقع دے تو بات کروں۔ حضرات، علمی دنیا میں حدیث، قرآن اور آیتوں کو لے کر بات کرنا، اس کی تشریح کرنا، توضیح کرنا کسی ماہر آدمی کے لیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے، اور چونکہ اس کی تبحر علمی، اس کا علمی کمال، اس کے علم درک اسے جو ہے اس بات کو آسان کر دیتا ہے۔ سامعین، اس کے سننے والے، اس کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے، اس کی تبحر علمی کی وجہ سے اس کی بات کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اپنا علمی دبدبہ نہیں بلکہ امانت داری اور پھر دیانت داری کے ساتھ مہدی موعود کی معصومیت کو ثابت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن دلائل کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے،
ان میں سے کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. دوستو، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت ہلاک، بولو جلدی جلدی، معلوم نہ تم نہ سن کو ہی نا، میری امت ہلاک نہیں ہوگی. کیوں؟ بولو جی. ہاں، اس کے بعد بات کیجئے نا. درمیان میں نہیں. امت کو ہلاکت کے عذاب سے نجات دینا، امت کو ہلاکت کا عذاب، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ ہلاک ہو جائے امت. اور یہ ہلاکت ایسی ہلاکت نہیں جو نوح کی قوم ہلاک ہوئی، نمرود کی قوم ہلاک ہوئی، عاد و سمود ہلاک ہوئے، وہ ہلاکت نہیں. یہ وہ ہلاکت ہے جس ہلاکت سے بچانے کی مہدی موعود علیہ السلام کو درمیان میں آپ کی بعثت کو مقرر کر کے مہدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی ہلاکت کے عذاب سے بچانے ہی کے لیے آپ نے کہا ہے. تو دوستو، شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں مہدی موعود علیہ السلام. ذرا سوچئے کہ جو ذات امت کو ہلاکت کے عذاب سے بچانے کی ذمہ دار ہو، یعنی جس کا وجود اس لیے ہے کہ وہ امت کو ہلاکت سے بچا دے، اگر اس سے غلطی ہو تو کیا امت کو وہ ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ جب وہ امت کو ہلاکت سے اسی وقت بچا سکتا ہے جب وہ خود بے خطا ہو. ایک اور حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نکتہ بیان کر رہے ہیں حضرت میاں عبد الملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ. بڑا پاکیزہ نکتہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، میں خوش ہو کر آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں لفظ مہدی، کیا؟ مہدی. لفظ مہدی خود مہدی موعود کے معصوم من الخطا ہونے کی دلیل ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ. کیا؟ ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہ. جس کو ہدایت، جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، کیا جس کو رسول اللہ نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی اس سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ اور یہ مہدی جن کو ہدایت یافتہ ہونے کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، جب ہی آپ نے ان کو مہدی کہا، کیونکہ پوری امت کی امامت کی ذمہ داری ہے. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دین کو ختم کرے گا مہدی سے جس طرح شروع کیا تھا دین کو ہم سے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم سے مراد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح اللہ نے ہم سے دین کو شروع کیا تھا اسی طرح مہدی سے دین کو ختم کرے گا. جو ذات دین کو شروع کر رہی ہے وہ معصوم عن الخطا، اور جو ذات دین کو ختم کر رہی ہے وہ معصوم عن الخطا نہ ہو، یہ ناممکن ہے. جس سے دین شروع ہو رہا ہے، کس سے بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
دنیا کا عقیدہ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے. جب دین معصوم عن الخطا سے شروع ہو تو وہ دین معصوم عن الخطا ہی سے ختم ہوگا. ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا اس کو سماعت کیجیے. دل کے نہا خانوں میں رکھیے، غور و فکر کیجیے، اور پھر غور و فکر ہی نہیں، اپنے آپ میں تبدیلی، اپنے آپ میں انقلاب، کام مہدی میں جڑنے کی کوشش کیجیے کہ مہدی موعود کا کام کیا تھا. دیکھیے فرماتے ہیں کہ مہدی گمراہی کے خلوں اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو فتح کریں گے. مہدی کام مہدی سنیے، مہدی موعود کا کام گمراہی کے خلوں کو اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو کیا کریں گے؟ فتح کریں گے. فتح، گمراہی کے خلے فتح کرنا، پردے پڑے ہوئے دلوں کو فتح کرنا. پردے کاہے کے پڑے ہوئے ہیں دوستو دلوں پر؟ کاہے کے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا جھانک کر دیکھیے کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں. حب دنیا کے، متاع حیات دنیا کے، دنیا کی محبت کے، خدا سے بیزاری کے، لوگوں کے راضی کرنے کے. خدا ناراض ہو جائے ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ بات ہو کہ لوگ ناراض ہوں خدا راضی ہو، لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، خدا راضی ہو کی فکر رکھنے والے کتنے دل ہیں ہمارے سامنے. ہم میں سے کتنے دل ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہوں. لوگوں کی رضامندی ہی کی وجہ تو ہے آج ہم جو ہے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کر سکتے. لوگوں کی رضامندی ہی کی تو فکر ہے کہ نام مہدی کو ببانگ دہل کہنے سے شرما رہے ہو. لوگوں کی رضامندی ہی تو ہے اپنے آپ کو مہدوی کہنے سے شرماتے ہو. اگر تمہیں خدا کی رضامندی ہوتی تو تم ببانگ دہل کہتے کہ میں مہدوی ہوں. اگر تم خدا کی محبت میں ہوتے، خدا کی رضامندی کا تمہارے اوپر، خدا کی ناراضگی کے جو پردے ہیں دوستو کہاں سے ہم نے ڈال رکھے ہیں. اور مہدی موعود کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پردے پڑے ہوئے دلوں کو فتح کریں گے. میرا سوال یہ ہے، گمراہی کے خلوں کو فتح کرنا کس کے؟ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا گمراہی ہے نا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. راہ کو گم کر دینا، راستے کو سیدھے صراط مستقیم سے بھٹک جانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو چیزیں ہیں، ایک وہ راستہ جس راستے پر چلنے والوں نے اللہ کا انعام پایا ہے. دو راستے ہیں، نہیں معاف کیجیے، ایک راستہ ہے جس راستے پر چل کر لوگوں نے انعام پایا ہے. ایک راستہ ہے صراط مستقیم. کیا بولیے؟ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنے والوں نے انعام پایا ہے. اس راستے کو جنہوں نے چھوڑا ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، ان پر غضب بھی ہوا ہے، گمراہ بھی ہوئے ہیں، غضب کے بھی حقدار بنے ہیں. ایک راستہ ہے صراط مستقیم جس پر چلنے والوں نے انعام بھی پایا ہے، سیدھا راستہ بھی انہوں کو ملا ہے. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ راستے کو گم کر دینا، بنگلور کو جانا، بنگلور میں ماگڑی روڈ کو جانا، راستہ بھول گیا، کتنی بڑی آفت ہوتی ہے. اب تو راستہ تمہیں بھول گئے تو بنگلور میں
ایک ایک 2 3 گھنٹے چکرا مارنا، وہ حالت ہے۔ راستہ گم کرنا بہت بڑی مصیبت ہے دوستو۔ دنیا میں ایک چھوٹے سے علاقے کو پہنچنے کے لیے راستہ گم ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے، وقت برباد ہو جاتا ہے، موڈ بدل جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹی سی منزل کو پہنچنے کے لیے گم کردہ راستے کا گم کردہ تباہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا کو پانے کی منزل میں اگر راستہ گم ہو جائے تو کتنی بڑی خرابی آئے گی دوستو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی جو ہوں گے وہ گمراہی کے خلوں کو فتح کریں گے، اور گمراہی آتی ہے کہاں سے؟ خطا سے اور بھول سے آتی ہے۔ بھول گا راستہ، بھول گئے راستہ چھوڑ دیا نا صاحب، کیوں؟ ارے غلطی ہو گئی بھائی، ارے سلام نہیں کرے نا جی، غلطی ہوگی میاں معاف کرو۔ یہ سلام کرنے کا راستہ چوک گیا اور اس کا سبب یہ بیان کر رہا ہے کہ آدمی غلطی ہو گئی۔ مہدی موعود علیہ السلام گمراہی کے خلوں کو فتح کرے اور پھر ان سے غلطی ہو جائے کہ یہ ممکن ہے؟ جن سے خطا ہو، جو گمراہی، خطا کہاں لے جاتی ہے؟ گمراہی تک لے جاتی ہے۔ جو ذات گمراہی کے خلوں کو فتح کر رہی ہے، کیا اس سے گمراہی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں مہدی جب نکلیں گے ان کے سر پر فرشتہ منادی کرتا ہے کہ یہ مہدی ہے۔ حدیث پاک ہے۔ مہدی جب نکلیں گے تو ان کے سر پر ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ ھذا مہدی، یہ مہدی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ یہ بھی کہے گا کہ تم ان کی پیروی کرو۔ دو باتیں ہوئی، مہدی موعود کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ یہ مہدی ہیں۔ ایک دوسری بات، ان کی بولو پیروی کرو۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ فرشتہ جو ندا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی سے کر رہا ہے یا خدا کا مقرر کردہ ہے؟ یہ فرشتہ خدا کا مقرر کردہ ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مہدی ہے اور اس کی اتباع کرو۔ فرشتے کا اعلان کرنا اس کی مرضی سے نہیں تو پھر کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے۔ بولیے، خدا کی مرضی سے۔ خدا، گویا کہ خدا اعلان کر رہا ہے کہ یہ مہدی ہیں اور اس کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جس سے غلطی سرزد ہونے کا امکان ہے، جو خطا کر سکتا ہے، کیا خدا اس کی پیروی کا حکم دے سکتا ہے؟ بولیے، جو غلطی کر سکتا ہے اس کی پیروی کا حکم خدا دے سکتا ہے کہ یا نہیں؟ نہیں۔ جب یہ حکم خدا نہیں دے سکتا، اب جب خدا حکم دے رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ مہدی معصوم عن الخطا ہے۔ دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے چھوٹی سی گزارش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھی آپ نے سنا، پیشرو مقررین سے بھی آپ نے سنا کہ مہدی موعود فرماتے ہیں کہ علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، میں ہر دن خدا سے تعلیم پاتا ہوں۔ اس پر تھوڑی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو شیعہ علماء، اہل سنت والجماعت کے علماء
انہوں نے امام مہدی جس مہدی کے وہ منتظر ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ صاف عقیدہ ہے کہ امام مہدی ملہم ہے۔ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ میں امام مہدی پر اللہ الہام فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ الہام فرماتے ہیں، ان کے دل پر اللہ اپنی باتیں نازل کرتے ہیں۔ اسی کو مہدی موعود فرما رہے ہیں کہ میں ہر دن بغیر کسی واسطے کے اللہ سے تعلیم پاتا ہوں۔ پورے علماء چاہے شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ مہدی ملہم ہے، ان پر الہام ہوتا ہے۔ اسی بات کو مہدی موعود نے فرمایا کہ ہاں مجھے روزانہ خدا کی تعلیم ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رات دن ہر دن خدا سے تعلیم پا رہا ہو، جس پر خدا اپنی باتوں کا الہام فرماتا ہو، کیا اس سے خطا ہو سکتی ہے؟ جب اس سے خطا نہیں ہو سکتی تو بولیے وہ کیا ہے؟ بولیے مہدی موعود علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں۔ دوستو یقیناً ہم مہدی موعود علیہ السلام اس مہدی موعود کے مصدق ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک شناخت بنائیں؟ ہماری کیا شناخت ہے؟ اگر ہم اس پر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے پہچانے جاتے ہیں، کیسے پہچانے جا رہے ہیں اور ہم کیسے پہچانے جاتے تھے۔ دوستو قوموں کے عروج و زوال میں قوموں کی روایت اور اس کی شناخت اس کے بقا کی اور عروج کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ قومیں اپنے بقا کو، اپنے وجود کو بچا پاتی ہیں جو اپنے روایات اور شناخت کو بچا پاتی ہیں۔ جو قومیں اپنی روایت کو بچا نہیں پائی، جن قوموں نے اپنی شناخت کو کھو دیا، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ فکر کریں کہ ہماری شناخت کیا تھی۔ حضرات مہدوی حضرات جو تابعین، تبع تابعین کے بعد کے تھے، ان مہدوی حضرات کے معاصر، یعنی ان کے زمانے میں رہنے والے تاریخ لکھنے والوں نے ہماری جو شناخت بیان کی ہے، میں اس شناخت کو آپ سے شیئر کروں۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، شاید میری ایک آخری 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ دوستو انہوں نے مہدویوں کی شناخت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، بازار میں جب اذان کے بعد یہ جملہ ہم سنتے کہ کام چھوڑ دو، اذان ہو گئی ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ کام چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے لیے چلو، نماز پڑھنے کی وجہ سے جو کام تمہارا چھوٹ گیا ہے اس کو ہم کر کے دے دیں گے، یہ اعلان بازار میں ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ کوئی اور نہیں مہدوی ہے۔ مہدوی پہچانا یوں جاتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مہدوی اچھی باتوں کے دائی اور بری باتوں سے روکنے پر اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ ان کے سر پر قرآن، ہاتھ میں تلوار اور زبان پر ذکر خیر ہوا کرتا تھا۔ یہ مہدویوں کی شناخت تھی جو معاصر مورخین لکھ رہے ہیں۔ ہمارے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ اپنے منہ میاں مٹھو، انہوں بول لے 300، انہوں تعریفاں کر لے 300، دوسرے کون بھی بولتے نہیں، باہر جا کو بولن دے دیکھیں گے۔ ایسے کچھ شریر لوگ ہیں۔ دوستو یہ آپ جو جس فکر میں ہے نا، یہ آپ اپنے میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ جو ہیں ہمارے دوسرے مورخین جو مہدی موعود کو نہیں مانتے، ان پر ان کی تصدیق نہیں کرتے، ان کو مہدی موعود نہیں مانتے، ان مورخوں نے مہدویوں کو دیکھ کر اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ امر بالمعروف، اچھائیوں کو دعوت دینے، اچھائیوں کی بقا کے لیے، اچھائیوں کو رواج دینے کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے، برائیوں کا خلا خما کرنے کے لیے اتنے سخت واقع ہوتے تھے کہ ان کے سر پر قرآن ہوتا، ہاتھ میں تلوار ہوتی، زبان پر ذکر خیر جاری رہتا تھا۔ یہ ہماری شناخت تھی۔ قرآن ہم نے، آپ کے بڑوں نے، میں یہاں ایک بات بھی عرض کر دوں گا، کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کامہ میاں کرنا سو ہمارا کام نہیں، کر کو سمجھ کو بیٹھی طرح جنے جو بھی نیکی کے، ذمہ داری کے، اچھے نیک کام کیا میاں کرن دے۔ آپ مر کر نہیں جائیں گے اللہ کے پاس؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا کیا؟ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کیا؟ کس خیال میں گم ہیں؟ کون سی سوچ میں گرفتار ہیں؟ کس چیز نے آپ کو دھوکے میں دے رکھا ہے؟ جس بات کا سر ہے نہ پیر ہے، آپ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ یہ سارے کام مرشدین کے ہیں، مرشدین کریں گے۔ معاف کیجئے دوستو، مرشد راستہ بتانے والے ہیں، وہ راستے پر ہیں یا نہیں ہیں آپ اگر اس کی فکر نہ کریں، ان کے راستے پر ہونے نہ ہونے کی وہ فکر کریں گے۔ آپ کو وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر کیجئے، اس کی فکر کیجئے کہ مرشد آپ کی رہبری کر رہے ہیں۔ غنیمت جانیے کہ آپ کی رہبری ہو رہی ہے، اور پھر الٹا آپ اپنے طور پر اس راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے کی طرح ہماری مثال ہو چکی ہے۔ حضرات، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ فکر کہ نیکیاں، اچھائیاں ہم نہیں کریں گے، ہم صرف دوسروں کو یا مرشدین کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے، یہ ایسا ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ کے میرے اسلاف تھے وہ جن کی میں یہ تاریخ بول رہا ہوں، یہ مرشدین کی تاریخ نہیں، یہ کاسبین کی تاریخ میں بول رہا ہوں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ تاریخ جو میں ابھی پڑھا، یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کے باپ داداؤں کی تھی، کاسبین کی تھی، فالوورز کی تھی، رہرووں کی یہ تاریخ تھی جو میں پڑھ رہا تھا۔ جبھی ہماری بقا تھی، ہماری شناخت جبھی ہو رہی تھی۔ حضرت عالم باللہ رحمت اللہ علیہ ایک جگہ قوم مہدی کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک۔ رشک کر کو بولے تو حسد سے ذرا اچھی چیز، حسد خراب چیز، حسد یہ بری خصلت ہے، یہ بری صفت ہے، یہ برے اخلاق میں آتی ہے۔ رشک یہ روا ہے، اسے غبطہ بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ پوچھا گیا، صحابہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کر سکیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، نیک لوگوں سے محبت رکھنے کا صحابہ رسول کا جذبہ دیکھیے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، جب ان سے یہ کہا گیا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون ہیں، تاکہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہم سوال جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کے علم کا ٹیسٹ کیا جائے کہ کتنے پانی میں ہے، ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے آتا ہے اسے نہیں آتا، اس لیے ہمارے سوال ہوتے ہیں۔ صحابہ کے سوال علم کی تحقیق کے لیے نہیں، بلکہ صحابہ کے سوال عمل پیرائی کے لیے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب سنی
کہ ایسے لوگ ہیں بعض اللہ کے بندے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. تو آپ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا بتائیے اللہ کے نبی وہ کون ہیں، تاکہ ہم ان سے کیا کر سکیں، بولو، محبت کر سکیں. نہیں بول رہی جی تمہیں، میں یہاں سے تقریر ختم کرتا ہوں، تمہیں تھک گئی رہی گا، نہیں سننا چاہ رہی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات نہ صرف بولنے، سننے، سمجھنے، بلکہ اسے اپنی ذاتی زندگی میں اتارنے اور اپنی ذاتی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام، ایک بصیرت افروز خطاب سے آپ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کر چکے ہیں. آپ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم ہونے کے دلائل کو پیش کیا، جو کہ ایک حقیقت ہے اور ہمارا ایمان ہے. اخلقی وادی میں گھومنے والوں خیرت کی حد سے ہے آگے بہت مقام امام. اور یہاں پر جس امام کی بات کہی ہے بے شک وہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام ہے. حضرین اکرام، ہم اور آپ حضرت مہدی موعود